واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، صرف پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کو پکارتے ہیں۔ سورہ کہف کی یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے بڑے سرداروں میں ایک سردار عیینہ بن حصن الفرازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے۔ خستہ حالت اور ہیئت بھی فقیرانہ تھی، جس کی وجہ سے عیینہ بن حصن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بڑے مالدار لوگ اور سردار اور چودھری قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان غریبوں کی وجہ سے آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے خستہ حال لوگ آپ کی مجلس کے اندر رہتے ہیں تو ذرا ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ کی مجلس میں بیٹھنا، تو آپ ہماری الگ مجلس منعقد کریں، ہم ایسے خستہ حالوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ذرا ناک کا مسئلہ ہے، تو آپ ہماری الگ سے مجلس منعقد کریں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے اور آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جن کے حالت فقیرانہ ہے، مگر یہی وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے اذکار کی وجہ سے اللہ کی مدد تمہارے اوپر اترتی ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ حالت ختم ہوگی اور کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں گریں گے، لہذا ایسے بوکس دماغ لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی مجلس الگ منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماننا ہے تو مانے، اسلام کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسلام کی ضرورت ہے۔ آپ کو سختی سے منع کر دیا، کیوں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بالکل آپ نہ بیٹھیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات پر تو صلح ہو سکتی تھی کہ غریبوں کی مجلس الگ ہو اور مالداروں کی مجلس الگ ہو، تو کم سے کم ان کو اسلام کی دعوت تو پہنچے گی، مگر اس سے بھی منع کر دیا کیونکہ غریب صحابہ کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رعایت فرمائی ہے اور ان سے کہہ دیا، صاف اعلان کر دو، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، فری ول تم کو دے رکھی ہے، لیکن جس نے کفر اختیار کیا اس کے لیے ہم نے جہنم کا بھیانک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا جو غریب ہو مگر دین کی طلب دل میں لے کر کے آیا ہے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ اس مناسبت سے ایک بات آپ کے فائدے کی عرض کر دو۔ آج کل ایک مزاج بن گیا ہے، استاد ہمارے بچوں کو گھر پر پڑھانے کے لیے آئے، ہمارے بچے گھر سے پوری عظمت کے ساتھ وضو کر کے قرآن لے کر کے مدرسے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ علم کی بھی توہین ہے اور عالم دین کی بھی توہین ہے، اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی زبان پر قرآن کے الفاظ تو آ جائیں گے مگر علم کا جو حقیقی نور ہے وہ کبھی سینے میں اتر نہیں سکتا۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں، یہ بے خبری میں اگرچہ شروع ہوا ہے
لیکن جب تک کلام صاحب کلام کی عظمت ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں علم نہیں آ سکتا۔ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے پوری عظمت کے ساتھ قرآن یا افضل قاعدہ لے کر کے جاؤ، مدرسے تک جاؤ، تمہارے ایک ایک قدم پر نیکیاں ہے، یہ عظمت دلوں کے اندر ہوگی تو صحیح معنوں میں علم آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بڑے زبردست حالات گزرے ہیں، کتنی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب لکھی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ وقت کے بادشاہ نے کہا تھا آپ کی مجلس میں ہمارے بیٹے آ کر کے شریک نہیں ہو سکتے، لہذا ہمارے بچوں کے لیے آپ الگ مجلس منعقد کریں، وہاں پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے علم کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے، میں اپنے علم کی ناقدری نہیں کر سکتا، حدیث کا جو حلقہ لگ رہا ہے اس میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مستقل ان کے لیے میں الگ وقت فارغ نہیں کر سکتا، ہمارے لیے تو محمود اور ایاز سب برابر ہیں، سب ایک ہی سب میں بیٹھ جائیں گے۔ اور اسلام نے روز اول سے یہی سکھایا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار بھی ہو یا بلال حبشی اور صہیب رومی جیسے غریب ہو، سب ایک ہی دسترخوان پر ساتھ میں بیٹھیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف منع کر دیا کہ مکہ کے چودھری اگر یہ کہہ رہے کہ ہماری مجلس الگ ہونی چاہیے، بیٹھنا ہے تو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے اطوار اور ان کے عادات اور ان کے قلب غافل سے اللہ کی مدد کبھی نہیں اتر سکتی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، سورہ عبس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈانٹ پلائی گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بات کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور کوئی سوال کر دیا بیچ میں، آپ چیب جبی ہوئے، آپ پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ سورہ عبس اتری ہے، ایک بندہ دین کی طلب لے کر کے آیا ہے اور آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ نکلے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے ان کے تو صاف صاف اعلان کر دیجئے الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ بہت سے لوگ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خود قرآن نے کہا جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، تو کفر کرنے کا حکم نعوذ باللہ اللہ نے دیا ہے۔ صاحب آگے تو پڑھ لو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے بھیانک آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کے احوال، جو اہل جنت کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے۔ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، جنت کے مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بولا مرد کے لیے سونا کہاں سے حلال ہے تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہاں شراب کی بوتل لیتے وقت دیکھنا نہیں حرام ہے حلال ہے، احکامات کی جگہ یہ دنیا ہے۔ جنت میں کوئی حکم کسی پر لاگو نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ دنیا کی شراب جیسی وہاں شراب ہوگی کہ ایک بوتل مارنے کے بعد ایک پیر مشرق میں ہے ایک پیر مغرب میں ہے، وہاں تو اور لذت محسوس ہوگی۔ تو جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہ کریں۔ وہاں مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اولاً تو وہاں سونا حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کنگن تو عورتوں کو زیب دیتے ہیں، مردوں کو کہاں زیب دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے کئی علاقوں میں پہناوا آپ دیکھیں، ہر علاقے کا پہناوا الگ الگ ہے، تو دنیا کا الگ ہے، آخرت میں وہ الگ ہوگا۔ آخرت میں مردوں کو زیب دے گا اللہ تعالیٰ، اس انداز سے ان کو بنائیں گے۔ اس لیے اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ مرد آخرت میں سونے کے کنگن کیسے پہنیں گے، وہ تو حرام ہے، وہاں حرام اور حلال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں جو چیز پسند آئے بلا جھجک، لیکن شرط ہے کہ پہلے اس کے حقدار بنو۔ اللہ ہم سب کو بنائے گا انشاءاللہ۔ آگے کی آیت میں یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ گزرا ہے، یہ ایمان کا فتنہ تھا، ان کے ایمان کی آزمائش تھی، مگر سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر۔ آگے اللہ تعالیٰ مان کے فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ کہف جو تلاوت کرتا ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا،
چاہے ایمان کا فتنہ ہو، چاہے دین کا فتنہ ہو، کہ چاہے مال کا فتنہ ہو، ہر فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ دو شخصوں کی مثال آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جس کے لیے ہم نے بہترین انگور کے باغات بنا رکھے تھے، اور ان انگور کے باغات کی جو باؤنڈری بنائی تھی کھجور کے درخت، کتنا شاندار منظر ہوتا ہے، اور ان کے درمیان کھیتی بھی اگائی تھی، اتنا مالدار اس کو بنایا تھا۔ اور اس کا ایک دوست تھا، بہت غریب تھا، نہ اولاد کی کثرت ہے نہ مال کی کثرت ہے۔ یہ شخص جب اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، فقال لصاحبہ، تو اپنے غریب دوست سے کہنے لگا بات میں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھ میرے پاس کتنا مال ہے اور مجھے کتنی عزت حاصل ہے کہ لوگ میرے ارد گرد خدام حشم و خدم کی بھرمار ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا درحال کہ اپنی ذات پر وہ ظلم کر رہا تھا۔ کیا باتیں کہہ رہا تھا؟ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ میری رونقیں کبھی ختم ہوگی، مطلب قیامت تک کا انکار کر دیا، یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ عزت بھی، یہ حشم و خدم بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ دوسری بات اس نے کہی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا تو دنیا میں میری حالت اچھی ہے تو اس سے بھی بہترین حالت اللہ کے پاس میری ہوگی۔ جب یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اگر مان لیا جائے قیامت واقع ہوگی تو دنیا میں اتنا سب کچھ ہے تو آخرت میں تو اس سے بھی بہترین ہوگا۔ قال له صاحبه، اس کا غریب دوست سب کچھ سن رہا تھا، اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، ارے اپنی بات میں مگن ہو کر کے مال و دولت کے نشے میں تو اس خدا کا انکار کر دیتا ہے جس خدا نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر ان نطفے کی شکل دی، پھر تجھے بہترین برابر سرابر مردانگی تک پہنچا دیا۔ لیکنہ اللہ ربی، میں تو کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر دانتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ارے جس وقت تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا حول لا قوت الا باللہ، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن تو اپنی زبان سے کیسے مال و دولت کے نشے میں الفاظ نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کی اچھی چیز پر نظر پڑتی ہے اور وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہتی ہے، اس چیز کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کل بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، نظر زیادہ تر ماں باپ کی ہی لگتی ہے، کیونکہ بچہ صبح کھیلتے ہوئے اٹھ رہا ہے تو بہت معصومانہ انداز میں بہت پیارا لگتا ہے، تو اس وقت ایک ایسی نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ پریشان ہوتا ہے، فوراً دیکھتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ۔ ایک مرتبہ خوبصورت صحابی غسل کر رہے تھے، غالباً حضرت سہل یا حضرت سہیل غسل کر رہے تھے تو اچانک ایک صحابی کی نظر ان پر پڑ گئی اور کہا اتنا خوبصورت بدن تو میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ بس یہ بات زبان سے نکلی اور غسل کرنے والے صحابی کو بخار لگ گیا، اور اتنا شدید بخار لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نظر لگی تھی ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، العین حق، نظر بد بالکل برحق ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ پانی لا کر کے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد جو پانی وضو کے اعضاء پر سے بہا ہوا تھا اس کو ایک ٹب کے اندر جمع کیا اور اسی سے ان پر ڈالا گیا وہی پانی۔ لیکن یہ تو اس وقت ہے کہ نظر کس کی لگی ہے وہ معلوم ہو تبھی تو کر سکتے ہیں، تو کسی کو نظر لگ جائے تو ایک یہ عمل ہے، لیکن آج اگر کسی کو کہیں گے تیری نظر مجھے لگی ہے تو جھگڑا ہو جائے گا اور نظر لگ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا
کہ جب اچھی چیز پر نظر پڑے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا کوئی بھی خوبصورت چیز ہو، اس کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے نظر پڑتے ہی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لینا چاہیے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو مجھے کمتر اس لیے سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے، زیادہ اولاد بھی نہیں ہے، فعسى ربی ان یؤتینی، میرا رب ان قریب مجھے آخرت کے اندر اس سے بھی بہترین بدلہ دے گا۔ بس یہ تو اپنے مال و دولت کے نشے میں مگن ہے اور آخرت کا بھی انکار کر چکا ہے، اور اس کا غریب دوست جو آخرت کا بھی اقرار کر رہا ہے اور موحد ہے اور اللہ سے بہترین بدلے کا امیدوار بھی ہے۔ او یصبح ماؤها قورا، اس نے سمجھایا کہ تیرا باغ جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ایک طوفانی ہوا چلے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو پانی تیرے باغ کے اندر اتنی کثرت سے آ رہا ہے، اگر اللہ اس کو گہرائی تک لے گیا تو اس کو تلاش کر کے بھی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے اس میں نشے میں ایسی باتیں بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بس وہ وہ اپنے مال و دولت کے نشے میں مگن تھا، اتنے میں اللہ کی طرف سے ایک طوفانی ہوا نے اس کے باغ کا گھیراؤ کر لیا۔ فاصبح یقلب کفیہ، اور وہ تو کفے افسوس منتا رہ گیا کہ سب کچھ ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی سیکنڈ میں تہو بالا ہو گئے، کاش میں اس رب کے ساتھ شرک نہ کرتا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا تو آج میرے پاس یہ چیزیں ساری باقی رہتی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ سب چیزوں پر کما حق کہو اللہ ہی کا ہے، اس لیے مال و دولت پر کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ نے زندگی کی ایک شاندار مثال بیان فرمائی۔ اے نبی، آپ لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کی مثال بیان کریں، زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے کما ان انزلناہ من السماء، پانی ہم نے آسمان سے اتارا، وہی پانی جب کھیت سے ملا تو کھیت ہرا بھرا ہو گیا، اور کسان جب اپنے کھیت کو ہرا بھرا دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کتنا غلہ بنے گا اور کتنے پیسے مجھے ملیں گے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہی کھیت بالکل زرد اور پیلا ہو جاتا ہے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور گھاس پھوس بن جاتا ہے، اور ایک ہوا چلتی ہے تو ساری گھاس کو اڑا پھینکتی ہے۔ تم کو اللہ نے زندگی بخشی، جوانی کے جنون میں مست ہو گئے، طاقت کے نشے میں مست ہو گئے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے اور جسم میں کھانے تک کی، چلنے تک کی طاقت نہیں رہتی، اور اس گھاس کو جیسے ہوا اڑا کر کے پھینک دیتی ہے، موت کا ایک جھٹکا انسان کو جھٹکے میں ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے تمہاری زندگی مکن تکیہ عمر ناپائیدار، مباحث من ازبازی روزگار، باقی نہ رہنے والی زندگی پر کبھی بھروسہ مت کر، زمانے کے چکر سے بے خوف مت ہو جا، کب موت کا جھونکا تیری خلاف چلے اور تو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ کہف کے اندر جو مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مفصل روایت ذکر کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم میں وعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ، اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں، اور کون ہے؟ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ اپنے قریبی بندوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تربیت کا ارادہ کیا۔ کہنا یہ چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کا عالم کون ہے، حالانکہ ان کا کہنا درست تھا کیونکہ نبی ہے، آسمانی کتاب کا علم ہے ان کے پاس، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت آپ عالم ہیں؟ کہا لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ ہوں۔ آج کل تو تعارف کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، میں یہ ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں، ڈبل ویسا ہوں، بھینس کا انڈا ہوں، یہ تعارف کرانے کا شوق ہے۔ دیکھیے ایک وقت تک نبی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ان
انہوں نے کہا کہ ہاں اس وقت کا بڑا عالم تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا ارادہ کیا تو ان کو حکم دیا موسیٰ ہمارا ایک بندہ اس سرزمین پر ایسا بھی بستا ہے جو تم سے بھی بڑا عالم ہے. تم سے بھی بڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ورنہ بڑا درجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ تعالیٰ سے طلب علم کا شوق دیکھے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا مجھ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے؟ کہاں ہے اس کا پتہ مجھے بتائیے, میں بالکل جاؤں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا. معلوم ہوا کہ اگر اپنے سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے بلا تکلف جانا چاہیے اور ان سے وہ چیزیں سیکھنی چاہیے. ہر فن ہونا کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا کہ ہر فن میں مہارت ہو. اس کو اس فیلڈ میں مہارت ہے, فلاں کو اس فیلڈ میں مہارت ہے. لکل فن رجال, ہر فن کے اللہ نے الگ افراد پیدا کر رکھے ہیں, کسی میں جامعیت نہیں ہے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے غالباً کہ دو بندے علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک وہ شخص ہے جو مستحی ہے, علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے. مجھے قرآن نہیں آتا لیکن جا کر کس کے پاس پڑھوں, الفاظ یہ رک رک کر پڑھ رہا ہوں, مجھے خود شرم آ رہی ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, یہ تو لوگوں سے شرماتے مگر اللہ سے نہیں شرماتے. آخرت کی عدالت کے ڈاکیومنٹ درست نہیں ہے تو اللہ سے شرم نہیں آتی مگر بندوں سے شرم آتی ہے. اس لیے علم حاصل کرنے والا اگر شرما رہا ہے تو کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. تو پہلا ہے مستحی اور دوسرا ہے مستکبر. جس کے دل میں بڑائی ہے, تکبر ہے, وہ تو اپنے آپ کو کامل سمجھے گا. جب کامل سمجھے گا تو کسی اور کے سامنے وہ زانو تلمس کیسے طے کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو بندے زندگی پر کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ ایسا بھی کوئی بنتا ہے مجھے اس کا پتہ بتایا جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, میں نے شروع میں بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج جو ہمارا ایک کلچر چل رہا ہے استاد اور عالم دین گھر پر پڑھانے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے موسیٰ کو تمہیں علم حاصل کرنا ہے, خضر کو فون کر کے ہم بولتے ہیں تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہیں ان سے علم حاصل کرنا ہے. نہیں, وقت کے نبی کو کہا جا رہا ہے ایڈریس ہم بتائیں گے اور ایسا ایڈریس بتائیں گے جو بالکل مبہم ہوگا. موسیٰ کو بھی جانا ہے علم حاصل کرنے, سفر کرنا پڑے گا. بالکل باری تعالیٰ ہم تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جو مچھلی ایک زمبل لو, اس زمبل کے اندر جو مچھلی ہوگی وہ مچھلی راستے میں زندہ ہو کر ایک دریا میں جائے گی اور وہاں سرنگ بنائے گی. اور وہ جگہ ہے مجمع البحرین, جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں. وہاں ہمارا بندہ آپ کو ملے گا اور وہاں جا کر آپ کو علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بھی تو چھوڑنا پڑے گا. بغیر گھر چھوڑے کبھی علم آ نہیں سکتا. غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے العلم لا یعطی بعضہ حتی تعطی کلہ. علم اپنا بعض حصہ تک نہیں دے سکتا یہاں تک کہ تم پورا کا پورا حصہ اس کو دے دو. چوشم از علم باید گداختہ کہ بے علم نتوا خدارا شناختہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ایک شعر کہا کہ علم کے واسطے تو موم کے مانند پگھلنا چاہیے, ورنہ کون نہیں چاہتا کہ جو قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہے اس کو فوراً شیئر کر دے اور سامنے والے کو مل جائے. اس لیے اللہ نے علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں رکھی کہ پیسوں کے ذریعے علم خرید سکو. اس کے لیے تو ہر ایک کو مشقت برداشت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتایا دو جگہ جو دو سمندر جہاں جمع ہو رہے ہیں. اب دنیا میں تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں. جب قرآن نے متعین نہیں کیا اب ہیمو ما ابہم اللہ, جو بات اللہ نے مبہم رکھی تم بھی اس کو مبہم رکھو. ارے اللہ نے بیان نہیں کیا تو میں بھی ایسے بیان کر سکتا ہوں. خیر موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کے مطابق پڑھ پوتے تھے. ان خادم کو ساتھ میں لیا اور بتا دیا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے پورا جگہ کا سفر کرنا ہے اور ایک مچھلی بھی ہم ناشتے کے لیے ساتھ میں لیں گے. ایک قول کے مطابق کہ وہ مچھلی کو بھولا گیا تھا
اور راستے میں آدھی مچھلی بھی استعمال کر لی تھی کھانے میں، آدھی مچھلی بچی تھی، اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سونے کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام تو ٹیک لگا کر سو گئے، یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ اتنے میں وہی آدھی مچھلی معجزتاً زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی۔ پہاڑ کے اندر سرنگیں بنتی ہیں مگر سمندر میں سرنگ کبھی نہیں بنتی، پانی مل جاتا ہے، آپ ایک پتھر مارو سرنگ نما بنے گا مگر پانی مل جائے گا۔ مگر یہ مچھلی ایسی تھی جو اللہ نے علامت کے طور پر بتائی تھی کہ پانی پھر وہاں جاری نہیں ہوگا، وہ سرنگ نظر آئے گی۔ وہ مچھلی گئی، یوشع بن نون نے پورا معائنہ بھی کیا مگر ابھی موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو مچھلی کے تعلق سے پوچھنا بھول گئے اور یہ بتانا بھول گئے، تو چلے آگے، ایک دن ایک رات کا آگے تک کا سفر طے کر لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو روایتوں میں لیلۃ التعریس سے مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، رات کا آخری وقت تھا، صبح صادق طلوع ہونے کے قریب تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ ذرا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تمہیں بیدار رہنا ہے، اور جیسے کہ فجر کا وقت ہو جائے ہم سب کو اٹھانا ہے۔ سب سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا جو کجاوا تھا وہ رکھ کر کے ٹیک لگا کر کے سوئے، دیکھتے ہوئے صبح صادق جیسے ہوگی سب کو بیدار کروں گا۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، اتنے میں سورج نکل آیا اور اس سورج کی کرنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تب آپ بیدار ہوئے۔ اور بیدار ہونے کے بعد کہا بلال تم نے جگایا نہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جس خدا نے آپ کو سلایا اسی خدا نے مجھے سلا دیا، اس لیے میں بیدار نہ کر سکا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر نماز قضا کروائی گئی ہے۔ اگر آپ سے نماز قضا نہ ہوتی تو اگر امت سے قضا ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ تو پریکٹیکل کے سامنے آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 یا 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قضا ہوئی ہے جنگ کے موقع پر، ان میں سے ایک نماز یہ قضا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروء وقت ختم ہونے کے بعد صحابہ کو حکم دیا اذان دو اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرو، اس کے بعد فجر کی قضا نماز آپ نے پڑھی ہے، تو امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ سے نماز قضا کروائی۔ خیر، جیسے یہاں اللہ نے آپ کو سلایا حضرت بلال کو سلا دیا، موسیٰ علیہ السلام اٹھنے کے بعد مچھلی کے بارے میں پوچھنا بھول گئے اور وہ بتانا بھول گئے، تو یوشع بن نون نے ایک دن ایک رات کا سفر آگے کا ہو گیا، اب تھکن شروع ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع ارے وہ مچھلی لاؤ ذرا، اب ناشتے کا تقاضا ہو رہا ہے۔ ان کو یاد آیا تو مچھلی تو وہاں جب سوئے تھے آپ وہاں مچھلی تھیلی سے نکل کر کے سرنگ بنا کر اندر چلی گئی تھی، آپ پوچھنا بھول گئے اور شیطان نے بھی مجھے بھلا دیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہی تو ہماری جگہ تھی اور وہ بندے کا ایڈریس اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا تھا، تو مقصد سے آگے نکل جائے آدمی تو تھکان شروع ہوتی ہے، اور مقصد کے لیے کام کرتا ہے انسان تو تھکن نہیں لگتی کیونکہ سامنے مقصد ہوتا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام اسی قدموں سے واپس آئے اور جہاں مچھلی گئی تھی وہاں پہنچے، دیکھا تو ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھے سوئے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بیابان جنگل میں مجھے کون سلام کر رہا ہے، تو جواب دینے کے بعد کہا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہ ہاں۔ کس مقصد سے آنا ہوا ہے؟ کہ آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہے، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ باتیں میں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خضر یا خضر دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کے معنی ہے سبز۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی تاثیر دے رکھی تھی کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے تھے، چاہے زمین سبزہ اگانے کی طاقت رکھے یا نہ رکھے، ان کے بیٹھنے سے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ اس مناسبت سے ان کا نام حضرت خضر رکھا گیا۔ نبی تھے یا ولی تھے، یہ جھگڑا علماء کا ہے، وہ کریں گے، ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست دی تو حضرت خضر نے کہا ہمارے معاملات دیکھ کر کے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے میرے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ میرا ایڈمیشن کر لیجیے، انشاءاللہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا دیکھیے کسی معاملے کی وضاحت جب تک میں نہ کروں اس سے پہلے آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مقام ناز اور ایک ہوتا ہے مقام نیاز۔ موسیٰ علیہ السلام مقام ناز پر تھے۔ ایک بندہ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ جو بھی باتیں کہیں جی حضرت فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ بے تکلف ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نیاز پر فائز تھے۔ اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، جی والد اللہ آپ کا حکم ہے، بالکل ذبح کریں۔ بستی فلسطین کو چھوڑ کر وادی غیر ذی ذرا جاؤ، وہاں بچے کو بھی چھوڑو، اپنی عورت کو بھی چھوڑو، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، سر آپ ہوگا۔ یہ مقام نیاز پر فائز تھے، اور موسیٰ تو جلالی تھے، مقام ناز پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، پہلے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے مگر کچھ بھی نہیں بولے۔ اللہ نے تحفہ دیا 50 نمازوں کا، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو فوراً سوال کیا ارے میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی، جاؤ واپس اور کم کراؤ۔ یہ مقام ناز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو مقام ناز پر فائز تھے، فوراً سوال، اور اچھا لگتا ہے بہت سی مرتبہ۔ یہ کوئی اعتراض جو جتانا ہوتا ہے وہ کوئی اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ساتھ میں چلے اور چلتے چلتے دریا کنارے تک پہنچے تو وہاں کشتی کھڑی تھی، آگے کا سفر کرنا تھا۔ تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تو ساتھ میں موسیٰ بھی تھے، دونوں کو بغیر کرائے کے سوار کر دیا۔ جب چلے کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے ہی جلالی، کہا ایک تو بغیر کرائے کے سوار کیا ہے، اکرام کیا ہے، آپ یہ بدلہ دے رہے کشتی توڑ رہے ہیں، اگر پانی اندر آ گیا تو سب غرق ہو جائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے نہیں بتایا تھا، تم کو بولنا نہیں ہے جب تک میں معاملہ فاش نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول ہو گئی، آئندہ میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ نہیں بولوں گا۔ اس وقت جو تختہ توڑا تھا اس وقت ایک چڑیا آ کر کے وہاں بیٹھ گئی تھی اور اس نے سمندر میں چونچ مار کر کے ایک پانی کا قطرہ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تمہارا اور میرا دونوں کا علم جمع کر دیا جائے، اس کی اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی اس قطرے کو سمندر کے سامنے حیثیت ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کی معذرت قبول کی اور ان کا ایڈمیشن برقرار رکھا اور آگے چلے۔ سمندر سے پار کرنے کے بعد ایک بستی کے اندر چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں چھوٹے بچے کی گردن پکڑ کر کے حضرت خضر نے مروڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ، اس معصوم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کے گردن مروڑ دی، احکام کا مکلف بھی نہیں ہے ایسا؟ کہ موسیٰ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکوں گی، اب تو تمہارا ایڈمیشن ختم۔ کہا نہیں آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ چنانچہ پھر آگے چلتے چلتے ایک بستی پر پہنچے اور بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، آپ ہماری دعوت کریں۔ تو بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کا کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اس بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنا چاہ رہی تھی، گرنے کے قریب تھی،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کمینوں کے ساتھ یہ احسان، جنہوں نے ہم تک کھانے تک کا نہیں پوچھا اور مہمان بھی بنانے پر راضی نہیں ہے، اور تم ان کے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں۔ موسیٰ گیٹ آؤٹ، اب تو پکا ایڈمیشن ختم، اب ہمارے یہاں تم نہیں رہ سکتے، کب تک معذرت کرتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا، اگر موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو کتنے اہم معاملات کا اور انکشاف ہوتا اور مزید معلومات ہوتی، مگر موسیٰ تو تھے جھلالی، اس لیے ہر بات پر انہوں نے سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے بعد یہ 3 اہم واقعات جو شریعت کے منشے کے بھی خلاف ہیں، تو اس کی وجہ خود حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کی ہے، مگر ان وجوہات کو معلوم کرنے کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے کا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کشتی کا تختہ کیوں توڑا تھا، بچے کی گردن کیوں مروڑی تھی، دعوت نہ ملنے کے باوجود بھی دیوار کیوں سیدھی کی تھی۔ سبحان اللہ۔